بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اب یہ قصہ آدم و ابلیس کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کانٹیکسٹ میں جو بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو قریش کے لیڈرز ہیں، انکار کرنے والے کافر ہیں، انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا جو رویہ ابلیس نے اختیار کیا۔ ان کے انکار کی وجہ بھی وہی بنی کہ جو ابلیس کے انکار کی وجہ بنی۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال من حمإ مسنون، سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے، جو مٹی کھنکھناتی تھی۔ یہ مٹی اصل میں وہ ہے کہ جو گارے کے ساتھ جب سمندر یا دریا کے کنارے سوکھ جاتی ہے تو اس وقت اس کے اندر یہ وصف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وہاں سے پیدا کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب معلوم یہ ہوتا ہے، اب ظاہر ہے کہ قرآن بعض باتیں اشاروں میں بیان کر دیتا ہے اور انسان کی سوچ، امیجنیشن، تحقیق پر چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اشارات سے یہ لگتا ہے کہ انسان یعنی ہم آپ، ہمارا یہ جو مادی یعنی حیوانی وجود ہے، اس کی تخلیق ایک پروسیس سے گزر کے ایک ایولیوشن کے نتیجے میں اس نے یہ شکل اختیار کی کہ جو آج ہماری ہے۔ اس کے بالکل ابتدائی مراحل میں، یعنی جب انسان سے پہلے انسان کی تخلیق کے پروسیس کو اللہ نے شروع کیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سمندر یا دریا کے کنارے اس کے کیچڑ میں یہ جو مادہ تھا مٹی کا، گارے کا، یہ اس میں وہی وصف پیدا ہو گیا کہ جو اب رحم مادر میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کی سطح کچھ خشک ہوئی اور اس کی وہ شکل بن گئی جیسے کہ آپ سمجھیے انڈے کی بنتی ہے، اور پھر اس سے اللہ نے، جیسے انڈے سے نکلتے ہیں چوزے، ایسے انسان پہلے نکلتے تھے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر یہی پروسیس بعد میں دوسری شکل اختیار کر گیا کہ جو اب ہوتی ہے، یعنی ایک ملاپ کے نتیجے میں دو مرد اور عورت کے رحم مادر میں اب وہ پروسیس چل پڑا۔ قرآن نے اس کی کوئی تفصیل مزید بیان نہیں کی، لیکن جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اس میں جو پروسیس کا پہلا حصہ ہے اس کی طرف تو اشارہ ہے دو صورتوں میں، دو آیات میں۔ ایک سورہ نوح کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تمہیں اگایا زمین سے جیسے پودے اگتے ہیں، نباتا۔ اور دوسرا سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے۔ اب اس میں مزید کیا کچھ ہوا، اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کو بھی قدر اشارے سے ہی لیکن کچھ ذرا واضح کر کے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو سورہ نمبر 32 ہے، غالباً آیت نمبر 7 سے 9 ہے۔ 7 سے 9 تو 6 سے 8 ہوگی یا 8 سے 10 ہوگی، مگر یہیں پر ہے۔ تو یہاں بس جو اس کی آیات ہے میں اس کا حصہ ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو بات بیان فرمائی کہ اس کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا، تو وہ آپ نہ کریں کہ جو میں ایک زمانے میں بچپن میں کرتا تھا، کہتا ہے یہ ہے وہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں
کہ یہ ہم اپنا جو سفر ہمارا شروع ہوا تھا اس کا آغاز وہاں سے ہوا. فرمایا کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے من نار السموم، آگ کی لپٹ سے، یعنی جو آگ کی لو ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یعنی انسانوں اور جنوں کی تخلیق کی مادے کو جہاں سے ان کا آغاز ہوا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں بنانے والا ہوں ایک انسان کو من صلصال من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے جو کھنکھناتی ہے. یعنی یہ اس کا اوریجن بتایا، یہ اس کے بننے کا آغاز جیسے ہوا اس کو بیان کیا. اور فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کا تسویہ کر لوں، یعنی اس کو فنشنگ ٹچز دے دوں، نوک پلک سنوار لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر. یہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان جب بنتا ہے تو ایک اس کا مادی وجود ہوتا ہے جس کا آغاز وہاں سے ہوا کہ وہ ایک گارے کی کھنکھناتی مٹی سے اس کا آغاز ہوا. مگر جب وہ ایک خاص فارم اختیار کر گیا تو اس کے بعد اللہ نے اپنی روح اس میں پھونکی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم نہیں جان سکتے سوائے اس کے کہ اللہ نے جو یہ عمل کیا یہ متشابہات میں سے، یعنی یہ ایک میٹافوریکل جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس طرح کا ایکسپریشن ہے کہ جب یہ پروسیس ہوا اور جب یہ پروسیس ہوتا ہے تو اس کے بعد انسان کے اندر اس کے مادی وجود میں انسان بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر انسانیت آ جاتی ہے، اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے کہ وہ سوچتا سمجھتا ہے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرتا ہے، اس کے اندر اچھائی کا ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، ایستھیٹک سینس پیدا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو انسان بنتا ہے. اس سے پہلے انسان ایک حیوانی وجود ہوتا ہے جیسے باقی حیوانات. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ جب میں یہ کر لوں تو تم اس کے آگے گر جانا سجدہ کرتے ہوئے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے، یعنی جتنے بھی فرشتے وہاں موجود تھے ان سب نے اس کو سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ قرآن میں یہ 7 جگہ پر واقعہ بیان ہوا ہے. سورہ کہف کے جو 18ویں سورہ ہے اس واقعے کے بیان میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ ابلیس جنات میں سے تھا، کانا من الجن. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہاں بھی اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا سجدہ کرنے کو، اس حکم میں فرشتے بھی شامل تھے اور جنات بھی شامل تھے. یعنی ابلیس کی ایکسیپشن تھی، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ ابلیس جنوں میں سے تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ جنات اور فرشتے دونوں تھے. فرشتوں کی تخلیق آگ کی لو سے ہوئی، جنات کی، اور فرشتوں کی نور سے ہوئی. تو ان کی جو تخلیق کا جو اوریجن ہے وہ آپس میں قریب تر ہے. جنہوں نے بھی سجدہ کیا، جی یہی لگتا ہے، یہی معلوم ہوتا ہے. تو یہی ایک ایکسیپشن تھی. تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کر دیا.
لیکن سر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے فرشتے کے لیول اور ان کا سردار بن گئے تھے. وہ جو میں نے جس طرح سے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کو نہ ماننے کے بعد یہی کچھ کہنا پڑے گا کہ ابلیس وہاں کہاں گیا. تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا، ایک سٹوری بتانی پڑے گی اپنی عبادت ریاضت سے وہ اتنا قریب آ گیا تھا اور اس کو بھی کہا تھا کہ تو بھی ایتھے ہی آ جائے نہ لیا نہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہی کو یہ کہا گیا تھا اور ان میں سے دونوں ہی نے سجدہ کیا، سب کے سب نے سوائے ابلیس کے. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں علی سبیل التغلیب. بعض اوقات عربی زبان میں خاص طور پر لیکن اور زبانوں میں بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کئی کیٹیگریز کی، مگر ایک نمایاں کیٹیگری کا ذکر کر کے سب مراد لے لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں علی سبیل التغلیب. ابا اس نے انکار کیا ان یکون مع الساجدین کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی ابلیس نے انکار کر دیا. قال یا ابلیس، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تمہیں کیا ہوا کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوئے. قال، اس نے جواب دیا لم اکن لاسجد لبشر، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں ایک ایسے انسان کے آگے خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ جس کو تو نے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ بھلا تو دیکھ اس کو اور مجھ کو، میرا اور اس کا کیا مقابلہ. میں کس چیز سے پیدا ہوا اور وہ کس چیز سے پیدا ہوا. یہ وہی واہیات بات ہے کہ جو انسانوں کے اندر ایک دوسرے پہلو سے پیدا ہو جاتی ہے. میرا خاندان اور اس کا خاندان دیکھو، میں دیکھو کہاں تک پہنچ گیا ہوں، اور اس کو دیکھو وہ مجھ سے کمتر ہے. اور پھر اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان سچائی کو ماننے سے محروم ہو جاتا ہے. یہ جو تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خاندانی پس منظر کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے، رنگت کی وجہ سے، کسی وجہ سے آدمی کے اندر یہ گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اس سے سپیریئر ہوں. تو جب میں سپیریئر ہوں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی بات بھی ایسی کرے کہ جو میرے لیے سچائی ہو اور میرے پاس نہ ہو، اور میں اس سے یہ بات لوں اور مان لوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان یہ کہتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے، اور ابلیس نے بھی یہ سمجھا کہ جب کہ میں تخلیق کے اس اوریجن سے، جس سے کہ میں پیدا ہوا ہوں، اس پہلو سے اس سے سپیریئر ہوں، اس وجہ سے اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ میں کسی بھی ایسی بات کو مانوں کہ جس میں وہ مجھ سے بہتر قرار پائے. یہ ہے اصل میں وہ بیماری کہ جس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا، خاص طور پر قریش کے سرداروں کے لیے، کہ جن کا یہ خیال تھا کہ چونکہ وہ سردار ہیں، ان کو چودراہٹ حاصل ہے، وہ لیڈرز ہیں، ان کو دنیاوی لحاظ سے فراحیت حاصل ہے، وہ کاروبار میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، وہ ایک ایسے شخص کی بات کو اللہ کی بات کے طور پر کیسے مان لیں کہ جن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ دنیاوی لحاظ سے ان سے کمتر ہے. فرمایا قال فاخرج منہا فإنک رجیم، تو فرمایا اللہ نے کہ تو پھر تو نکل جا اس میں سے کہ تو رجیم ہے، یعنی تو راندہ درگاہ ہے. رجیم جس پر رجم کیا گیا، جو بھگا دیا گیا، دور کر دیا گیا، سو تو راندہ درگاہ ہے، تو مسترد کیا گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تجھ پر رہے گی لعنت، الی یوم الدین، بدلے کے دن تک کے لیے.
یعنی حساب کتاب کے دن تک کے لیے تجھ کو اب اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دے گا. رائٹ ہینڈ. یہ اس لیے کہا گیا کہ جو فیصلہ ابلیس نے کیا تھا اس کے بعد یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں جو ایک اسکیم بنی ہے، جس اسکیم کے بعد اب وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کا ایک آزمائش کا دور شروع ہو اور اس میں جنات اپنی آزمائش میں پورے اتریں، انسان اپنی آزمائش میں پورے اتریں. ابلیس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا. فرمایا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ قیامت کے دن تک کے لیے انسانوں کو ورغلانے گمراہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس نے اس بات کو اپنی طرف سے ثابت کرنے کے لیے اس کی اپرچونٹی مانگی کہ یہ جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے یہ فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہے اور اس کی بات ٹھیک ہے. آدمی کی جب مت ماری جاتی ہے تو آدمی اسی طرح کی فضول باتیں کرتا ہے. یعنی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی ضد میں آ جاتا ہے، وہ تو ہم سبھی آ جاتے ہیں. بعض ویسے نیک لوگ کہتے ہیں ایسے نہیں آتے، تو میں ان کو دیکھتا ہوں اور پھر میں ان کی طرف سے نگاہ ہٹا لیتا ہوں. ضد میں تو آ ہی جاتے ہیں، لیکن ایک ضد وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی کے اوپر آتی ہے اور آدمی پہ وڈرا کر لیتا ہے، کوئی 2 منٹ کے بعد، کوئی 10 منٹ کے بعد، کوئی 1 دن کے بعد. لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی نے طے کر لیا کہ جی ہو گیا فیصلہ، بس کافی ہے. تو یہ اصل میں وہ ضد ہے کہ جس میں وہ مبتلا ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ اس ضد میں مبتلا ہوا بلکہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہ ثابت کروں گا کہ میری ضد ٹھیک ہے اور اس کے لیے مجھے مہلت ملے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال فإنک من المنظرین. اس نے کہا کہ تم جاؤ، تم انتظار کیے جانے والوں میں سے ہو. یعنی اب ہم تم کو یہ مہلت دیتے ہیں الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقرر وقت تک کے لیے، کہ دن تک کے لیے، ایک ایسے دن تک کے لیے کہ جس کا وقت طے ہے. قال ربی بما اغویتنی. اس نے کہا کہ اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں لازماً ان کے لیے زمین میں مزین کر دوں گا، میں ان کو ان کے لیے خوشنما بنا دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان میں سے ان سب کو، سارے کے ساروں کو میں گمراہ کر دوں گا. یہ جو بات کہی ابلیس نے، اتنی بڑی بات کہ اس وجہ سے کہ تو نے بما اغویتنی، مجھے گمراہ کیا، یہ اصل میں اس نے جو گستاخانہ بات کی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جس آزمائش میں تو نے مجھے ڈالا یہ فیر آزمائش نہیں تھی. ایک ایسی مخلوق کہ جو مجھ سے کمتر تھی، اس کو تو نے، میرے علم میں تھی یہ بات کہ ایک کمتر شے سے، ایک اپنی خصوصیات کے لحاظ سے فروتر اوریجن سے پیدا کر کے، اور پھر تو نے مجھے یہ کہا کہ میں اس کے آگے جھکوں. تو اصل میں اس امتحان میں تو نے مجھے ڈالا، یہ زیادتی تھی. یہ بھی نفسیات بن جاتی ہے انفارچونیٹلی اس شخص کے اندر کہ جو اپنی خواہشات اور اپنی انانیت میں اتنا زیادہ پھنس جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ تو انفیئر بات ہے. تو وہ اس نے بلیم اس کی اللہ کی طرف ڈالنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ یہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے یہ اصل میں میری غلطی نہیں، یہ تیری غلطی. یعنی تو نے مجھے
اس میں مبتلا کیا اور مجھے گمراہ کیا. تو اب میں اس کے نتیجے میں یہ کروں گا کہ انسانوں کے لیے زمین میں خوشنما بنا دوں گا چیزوں کو, برائی کو اٹریکٹیو بنا دوں گا, اور میں سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا. ظاہر ہے کہ گمراہی کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی جو غلط کام کر رہا ہے اس غلط کام کو صحیح سمجھے, یعنی وہ غلط کام ایسا اس کے لیے جاذب نظر, اٹریکٹیو, گلیمرس بن جائے کہ وہ جب اس کو کر رہا ہو تو یہ محسوس کرے کہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا, اور اس کے نتیجے میں ان سارے کے ساروں کو گمراہ کر دوں گا, الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے مخلص بندوں کے, سوائے ان بندوں کے کہ جو تیرے پسندیدہ منتخب ہیں, ان کے علاوہ سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے. قال ھذا صراط علیہ مستقیم, اس پر اللہ نے جواب دیا کہ یہ ہے راستہ میری طرف آنے والا سیدھا, یعنی یہ جو راستہ میں ان کو دے رہا ہوں کہ جس پر چل کر وہ اگر آگے بڑھیں گے تو مجھ کو پائیں گے. یہ وہی بات ہے کہ اس کو قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر کہا کہ ایک پیغمبر نے دعوت دیتے ہوئے بیان کیا کہ ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم, میرا رب سیدھے راستے پر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں سیدھا راستہ اختیار کروں گا تو میں اپنے رب کو پالوں گا, یعنی وہ راستہ مجھے اپنے رب کی طرف لے جا رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آنے والا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا, یعنی تو ان کو ورغلا نہیں سکے گا. الا من اتبعک من الغاوین, سوائے ان کے کہ جو تیری پیروی کریں گے گمراہوں میں سے, بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. یہ وہ بات ہے کہ جس کو قرآن مجید نے اور جگہوں پر بھی بیان کی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ شیطان کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے کہ جو خود سے گمراہ ہو جاتے ہیں, جنہوں نے خود کو گمراہی کے حوالے کیا. وہ ہیں کہ جن پر شیطان آ کر لپکتا ہے, ان کو پکڑتا ہے اور ان کو کنٹرول کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے لوگوں پر شیطان نہیں آتا, نہیں, وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے, آتا ہے اور پسپا ہو جاتا ہے, آتا ہے تھوڑی گڑبڑ کرتا ہے, اس کے بعد کچھ لڑائی ہوتی ہے, دینگا مشتی ہوتی ہے, اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیا, جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ زخرف میں یوں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, جو رحمان کے ذکر سے دور ہوتا ہے, نُقَيِّضْ لَهُ شیطان, ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں, فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب اللہ کے رحمان کے ذکر, اس کی ہدایت, اس کے پیغام, سچائی, نیکی, اس سے دور ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اور فرمایا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے, دوست بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور وہ ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں, یعنی شیاطین ان انسانوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر. یہ خوفناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. کب؟ جب کہ انسان خود پھٹکنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے, صرف غلطی ہی نہیں کرتا بلکہ غلطی پر اصرار کرتا ہے, صرف برائی ہی نہیں کرتا بلکہ برائی کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے, اس کے حق میں دلائل دینے لگتا ہے. جب انسان یہ کرتا ہے تو پھر شیطان آتا ہے اور اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے. ورنہ اس سے پہلے تو اللہ کی طرف سے بندے کے لیے توبہ, استغفار, پلٹنے کے
بے انتہا امکانات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ جو بہت توبہ کرتے ہیں، جو بہت پلٹتے ہیں، جو بہت رجوع کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، جان لو کہ میرے بندے تمہیں ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم ان کے لیے وعدہ ہے سب کے لیے، یعنی یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ وہ ابھی کل پرسوں ہی ہماری کلاس میں کسی نے سوال کیا تھا ادھر کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات کی ہے کہ جہنم بھر میں اس سے بھر دے گا۔ میں نے کہا آپ کو کیا ڈیفیکلٹی ہے اس بات کے سمجھنے میں؟ ہاؤ ڈو یو نو ہاؤ بگ از جہنم؟ بھائی اللہ تعالیٰ جتنے جہنمی ہوں گے ان کے لیے جہنم بنا دے گا، بہت کافی اسپیس ہوگی، تو وہ بہت بڑی ہوگی، اور آپ کو کیا پتہ جتنے جہنمی ہوں گے اتنی بڑی ہوگی۔ سو بھائی جو بندہ ڈیزرو کرتا ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں بڑی اسپیس ہوگی۔ پھر ایک اور صاحب نے اس پریشانی کا اظہار کیا کہ یہ جہنم ہمیشہ والی سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کو پھر میں نے سمجھانے کی کوشش کی سورہ ہود کی آیت سے کہ یہ والا ہمیشہ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے، لیکن آپ اصل بات کو سمجھیں کہ اس کے بعد آدمی مارا جائے گا۔ اس دنیا کی محدود تھوڑی سی زندگی کی خاطر آدمی ایک بہت طویل زندگی کو اگنور کرے اور وہاں سزا پائے اور مار کھائے۔ یہ اصل میں ہو ہی اس وقت سکتا ہے کہ جب انسان شیطان کے بہلاوے میں آ کر اپنے اندر کی فطرت کو نظر انداز کر کے گمراہی کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے دیے گئے سیدھے راستے کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا لہا سبعۃ ابواب، اس میں 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے میں ان کے لیے ایک حصہ کر دیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر دروازے سے داخل ہونے والے لوگ ہوں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے جرائم ہیں، بڑی بڑی وجوہات ہیں، ہر وجہ جب نمایاں ہو جائے گی کسی شخصیت کے اندر تو وہ اس کے جہنم میں جانے کا باعث بنے گی، جیسے کہ جنت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ یعنی انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو بعض لوگوں کی گمراہی کی وجہ بنتی ہے ان کا تکبر، اور بعض لوگوں کی گمراہی کی وجہ بنتی ہے ان کی خواہشات کے پیچھے پڑ جانا، بعض لوگوں کے لیے دوسروں کے اوپر زیادتی کرنا، بعض لوگوں کے لیے بے حیائی میں بہت آگے بڑھ جانا، بعض لوگوں کے لیے شرک کو اختیار کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ سو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں 7 کیٹیگریز ہیں جرائم کی، بڑے جرائم کی، جن کیٹیگریز کو ان میں سے کسی ایک کو جب کوئی شخص نمایاں طور پر اختیار کرتا ہے تو وہ گویا کہ جہنم میں جانے کے لیے اس دروازے کے ذریعے سے منتخب کیا جائے گا جانے کے غرض سے کہ جو اس طرح کے جرائم کرنے والوں کے لیے ہوگا، یعنی جنہوں نے اس میں خاص طور پر مہارت حاصل کی ہوگی۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اس کے برعکس متقی اللہ سے ڈرنے والے وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں۔ ادخلوہا بسلام آمنین، اس میں ان میں داخل ہو جاؤ تم سلامتی کے ساتھ، آمنین امن کے ساتھ، یعنی بغیر کسی خوف کے، یہ ان سے کہا جائے گا۔ قرآن مجید میں آپ ہر جگہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک کیٹیگری کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ دوسری کیٹیگری کا بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں اللہ نے اہل جہنم کا ذکر کیا وہاں اہل جنت کا بھی ذکر کیا، جہاں اچھے لوگوں کے اوصاف بیان کیے ساتھ ہی برے لوگوں کے اوصاف بیان کیے، جہاں اللہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر کیا وہاں اس نے
سود کی مذمت کا ذکر کیا. سو یہ جو ہوتے ہیں نا متضاد چیزیں، اپوزٹس، ان کے بیک وقت سائملٹینیس بیان کے نتیجے میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت زیادہ نمایاں ہو کر سمجھ میں آتی ہے اور آدمی دونوں کے فرق کو سامنے رکھ کر پوری بات سمجھ لیتا ہے. فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے سینوں کی غل، آپس کی جو غلط فہمیاں، کدورتیں ہیں، وہ ہم نکال دیں گے. اخواناً علی سرر متقابلین، اور وہ بھائیوں کی طرح ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے. یعنی دنیا میں اگر کہیں کوئی غلط فہمی بھی ہو گئی، اگر کہیں کوئی ایک دوسرے کے بارے میں رنجش بھی ہو گئی، اگر رویہ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر سیدھے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رنجش کو دور کر دے. معلوم ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کے میں رنجش ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے بھی ٹھانی بھی ہے کہ آپ نے حق بات کو ماننا ہے اور اس کو بیان کرنا ہے، اور دوسرے نے بھی یہ ٹھانی بھی ہے، مگر انہوں نے حق کسی اور کو سمجھا، آپ نے حق کسی اور کو سمجھا، اور اس میں آپ کا اس کا اختلاف ہو گیا. یہ بالکل ہو سکتا ہے. انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. بعض اوقات معلومات کی کمی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جس کو دور کرنا آسان نہیں ہوتا. ناممکن تو نہیں ہوتا، اللہ نے بڑے درجے بنائے ہوئے ہیں. اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے کہ بندہ بالکل یہ سمجھ جائے کہ نہیں یار یہ ایم سوری یہ نہیں ہو سکتا، ہم خواہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن بہرحال اللہ مہربان ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ بندے آپس میں رہیں گے تو سچے بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ غلط فہمیاں ہو جائیں گی. تو یہ غلط فہمیاں، یہ رنجشیں، یہ دور ہو جائیں گی اور وہ بالکل دوست بھائیوں کی طرح ہوں گے، ایک دوسرے کے مد مقابل آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. یہ جو بتایا گیا یہ سب کچھ، یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی دنیا کی خوشخبری دی گئی ہے کہ جس میں انسان کو خوشی، راحت، چین، آرام حاصل ہوگا. بنیادی طور پر تو بات یہی ہے کہ آپ کو وہاں نہ کوئی غم ہوگا ماضی کا، نہ کوئی خوف ہوگا مستقبل کا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی ٹینشن ہوگی، اور آپ بے انتہا اطمینان، مطمئن، خوش ہوں گے. لیکن اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کچھ تھوڑی سی چاہیے ہوتی ہے وضاحت مادی، اور کوئی مثال ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں کچھ دی ہیں جن کو فرمایا کہ یہ متشابہات ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ جو مثالیں ہیں، یہ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، یہ خاص طور پر اہل عرب کو، کہ جو اس زمانے کے اہل عرب تھے، ان کو سامنے رکھ کر بیان کی گئی. فرمایا کہ لا یمسہم فیہا نصب، ان کو نہ اس میں کوئی تھکان لاحق ہوگی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. تھکان سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں کوئی بھاگ رہے ہوں گے اور وہ تھک جائیں گے، اس سے مراد یہ کہ بور نہیں ہوں، وہاں ان کو کوئی بیزاری نہیں ہوگی. اچھی سے اچھی جگہ بھی آپ چلے جائیں تو آپ سوچتے ہیں نا کہ 4-4.5 مہینے کے بعد مری سے آپ نے واپس تو آنا ہی ہے، کیونکہ ہر جگہ بہرحال ایک ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آدمی محسوس کرتا ہے کہ نہیں یار بہت کافی ہو گیا. آپ کا روئے سکھانا میں پتا میں کنوینس کر رہا ہوں. تو یہ بعض اوقات بعض سمجھدار لوگ جنت پر یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں. میں سمجھدار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے سمجھدار ہونا ضروری ہے. میں کہ یار آخر ماں کریں گے کیا، سوال اٹھائے گا وہ سمجھداری ہوگا. مطلب یہاں بڑی ایکٹیویٹیز ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، کبھی ادھر نکل گئے، کبھی کچھ اور کر لیا، کبھی کسی کو تنگ کر لیا، کبھی کوئی سیریس کام کر لیا، تو اب وہاں آپ جو بتا رہے ہیں وہ بہت سیریس قسم کی نعمتیں ہیں، تو وہ بہت ہی مونوٹنس ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ایسا نہیں ہو. جس خدا نے ہم کو بنایا ہے، جو ہمارے ٹیسٹ کو، ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ تو صرف
امیجیٹ جو بدو ہیں عام عرب، ان کے ذہنی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے چند جنت کے فیچرز اس زبان میں بیان کیے ہیں کہ جن کو وہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ باقی اصل بات یہ ہے اس میں کسی قسم کی ان کو کوئی بیزاری نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ اس میں سے نکالے جائیں گے۔ یہ دوسری بات جو ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ وہ اتنے زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے، اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہوں گے، اتنی زیادہ ان کو ہر روز ہر آن ان کو اس میں بہتر سے بہتر چیزیں، تجربات، احساسات ہوں گے کہ انہیں یہ ایشورنس بھی دی جائے گی ساتھ کہ ڈونٹ وری، یہ ختم نہیں ہوگا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے زندگی میں، بچپن میں زیادہ ہوتا تھا، اب کم ہوتا ہے، کہ بعض جگہوں پر بندہ جاتا تھا کہیں کوئی ہمارے زمانے میں تو میلے بھی ہو جاتے تھے، بتایا تھے چھٹیاں گرمیوں کی، تو بہت اچھی جگہ چلے گئے کہ یار یہ ابھی ختم ہو جائے گی، ہے ایک دن اسکول جانا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں نہیں کبھی نہیں ہوگا ایسا، تم کبھی اسکول نہیں جاؤ گے، چھٹیاں ہی رہیں گی۔ تو یہ ہے بات، یعنی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اس میں کوئی آدمی کو بیزاری نہیں ہوگی اور کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، میری شفقت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک، یعنی یہ میرے دونوں ہی چیزیں، دونوں ہی پہلو ہیں میرے، یعنی جو لوگ میری مغفرت اور رحمت کے مستحق بنتے ہیں میں ان کے لیے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اور میرا معاف کرنا اور میری رحمت یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گی۔ لیکن اس کو غلط مت سمجھو، اس سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ، بتا دیں آپ ان کو کہ میرا عذاب وہ بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ دیکھیے یہ دو آیات بیان کرنے کے بعد کیا شاندار پھر آگے اس کی تفصیل ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں سنا دیں خبر ابراہیم کے مہمانوں کی، یعنی یہ بات بتانے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتے تھے، وہ فرشتے وہی فرشتے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بڑھاپے میں ایک بیٹے کی خوشخبری دی، یعنی اللہ کی مہربانی کا اظہار ہوا، وہی فرشتے تھے کہ جو قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھی گئے تھے۔ تو یہ اس کے عذاب کا بیان ہے۔ تو یہاں سے جب بات شروع کی کہ بتا دیں آپ میرے بندوں کو کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، میری رحمت ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے، اور انہیں بتا دیں اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ابراہیم کے مہمانوں کا کیا معاملہ ہے، یعنی جس میں یہ دونوں شانیں شامل ہو گئے، دونوں پہلو شامل ہو گئے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس گئے اور داخل ہوئے ان کے گھر میں تو انہوں نے کہا سلامتی ہو آپ پر، سلام ہو۔ یہ فرشتوں نے بھی کہا اور دوسری جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا۔ قرآن مجید میں سلام علیکم بھی ہے اور ہم السلام علیکم بھی کہتے ہیں، یہ سبھی ٹھیک ہے، یہ کوئی جھگڑے کی چیزیں نہیں ہیں، یعنی آپ سلام کہیں اس کا بھی وہی مطلب ہے۔ ظاہر ہے جو فرشتوں نے کہا، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کوئی غلط تو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کمتر چیز تو نہیں ہو سکتی۔ آپ سلام علیکم کہیں، قرآن مجید میں بیان ہے، یہ کوئی کمتر چیز تو نہیں ہو سکتی، لیکن اسی کا ایک اور ورژن بھی ہے السلام علیکم، جو ہمارے ہاں ایک سنت کی شکل میں جاری ہو گیا، ظاہر ہے وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ جو جھگڑنے کی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ یہ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے فالوورز ہیں، وہ خاص طور پر کہتے ہیں السلام علیکم، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم
حدیث سنت کے فالوور وہ السلام علیکم کہتے ہیں. یار ویٹ اے منٹ یار، مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی ایک دوسرے سے کمتر ہو ہی نہیں سکتی چیز. سو یہ مختلف ایکسپریشنز ہیں سلامتی کی دعا اور گریٹنگز کے اظہار کے لیے. قال انا منکم وجلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تم لوگوں سے خوف رکھتے ہیں، اندیشہ رکھتے ہیں. فرمایا یعنی دل میں فرمایا. ظاہر ہے یہ سامنے تو نہیں کہا، یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح سے جیسے آپ بولنے کے لیے کہتے ہیں ایسے ہی قالا دل میں اس کے لیے بھی کہتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا یہ سورہ یوسف میں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اس صورتحال میں آئے کہ جب وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے اور بنیامین کو ایک غلط فہمی میں پکڑا گیا کہ انہوں نے کوئی چوری کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا بھائی بھی ایسے ہی تھا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم بڑے ہی برے لوگ، اپنے دل میں کہا، ان کو تھوڑی کہا اپنے دل میں، کیا بدتمیز لوگ ہیں یوسف کے آگے تم یہ فضول بات کر رہے ہو. تو یہ اصل میں دل میں کہنے کے لیے بھی آتا ہے. قالوا لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم، تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھیے آپ بالکل ہم سے کوئی خوف کوئی اندیشہ نہ رکھیں، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بغلام علیم، ایک علیم علم والے لڑکے کی، یعنی یہ کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا اور وہ علم والا ہوگا، ہم اس کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا، تو اب کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو؟ یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا فرشتوں سے کہ کیا واقعی اللہ نے پھر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی خصوصی عنایت مجھ پر کرے گا اس ایج میں، بس اس کی کنفرمیشن مانگ رہے تھے کہ کیا یہ وہی چیز ہے. اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ دوسرے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوشخبری اصل میں حضرت اسحاق کی، اور حضرت اسماعیل پہلے پیدا ہو چکے تھے، تو کوئی ایسی بھی بات نہیں تھی تعجب کی، لیکن ہی واز جسٹ آسکنگ کہ از اٹ گوئنگ ٹو ہیپن اے سیکنڈ ٹائم، بھائی اتنی سی بات. قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بالکل سچی برحق. فلا تکن من القانتین، تو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیے. قال ومن یقنط من رحمت ربہ، فرمایا ابراہیم نے کہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے. الا الضالون، سوائے اس کے کہ جو گمراہ ہو چکے، یعنی گمراہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. دنیا میں زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یہ بات کہ اللہ اس دنیا کو چلانے والا ہے، وہ بڑا مہربان، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے. یہ آج ہی ہم نے بہت بار بار اس کو دہرایا ہے، اسی لیے تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ الرحمن الرحیم. تو ظاہر ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس ہونے کی کیا وجہ ہے. یہ بات ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور یہ واقعہ بھی آگے جاری رہے گا. میں آج کا جو سبق ہم نے پڑھا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں. ہم نے آج شروع کیا آیت نمبر 26 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو گارے کی کھنکھناتی مٹی سے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، آگ کی لپٹ سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور
یاد کرو کہ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے انی خالق بشرن، میں بنانے والا ہوں ایک انسان، من سلسال من حمأ مسنون، گارے کی کھنکھناتی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو ٹھیک کر لوں، اس کے نوک پلک سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک لوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم اس کے آگے گر جانا سجدہ ریز ہوتے ہوئے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا اس بات سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو رہے۔ قال یا ابلیس، پوچھا اللہ نے کہ اے ابلیس، مالک اللہ تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ قال لم اکن لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، آمادہ نہیں ہوں کہ میں ایک ایسے انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے جو کھنکھناتی تھی اس سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منہا، اس نے کہا تو پھر تو نکل جائے اس سے، فإنک رجیم، تو راندہ درگاہ ہے، تو ریجیکٹڈ ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تیرے اوپر، اور یہ بات کہ تیرے اوپر ہوگی لعنت حساب کتاب کے دن تک کے لیے۔ قال رب فانظرنی، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھ کو مہلت دے پھر، الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو انتظار کیے جانے والوں میں سے، مہلت دیے جانے والوں میں سے، الی یوم الوقت المعلوم، اس معلوم وقت کے دن تک کے لیے۔ قال رب بما اغویتنی، اس نے کہا کہ اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، میں لازماً خوشنما بنا دوں گا ان کے لیے زمین میں، یعنی دنیا کو، ان کی بری حرکتوں کو، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں گمراہ کر دوں گا ان کو سب کے سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان میں سے تیرے مخلص منتخب بندوں کے۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، فرمایا کہ یہ ہے راستہ میری طرف آنے والا سیدھا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان کے اوپر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جنہوں نے تیری پیروی کی گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور یقیناً جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، لازماً ان کے لیے وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے ان کے لیے سب کے سب کے لیے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک جز، ایک حصہ ہوگا، تقسیم کیا گیا۔ ان المتقین، یقیناً پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، فی جنات وعیون، وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں۔ ادخلوہا بسلام آمنین، ان کو کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے غل، کدورتیں، اخواناً، وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ لا یمسہم فیہا نصب، ان کو نہ اس میں کوئی تھکان بیزاری ہوگی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب وہ بہت دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ بتا دیجئے ان کو،
عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے اس کے پاس، فقالوا السلام، تو انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو آپ پر، قال انا منکم وجلون، فرمایا انہوں نے اپنے دل میں کہ میں تو تم لوگوں سے خوف رکھتا ہوں، اندیشہ رکھتا ہوں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا کہ آپ اندیشہ نہ کریں، یعنی انہوں نے ان کے اس رد عمل باڈی لینگویج سے یہ سمجھ لیا کہ انہیں اندیشہ ہے، تو ویسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا اور جواب دیا، نہیں، انہوں نے ان کے رویے کو دیکھ کے، ان کے، اور قرآن کے دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کھانا پیش کیا اور انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس سے ان کو یہ تشویش ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ لا توجل، تم اندیشہ ناک نہ ہو، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں ایک علم والے لڑکے کی۔ قال بشرتمونی، فرمایا انہوں نے کہ کیا تم مجھ کو خوشخبری دیتے ہو، علی ان مسنی الکبر، اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا، مجھ کو بڑھاپے نے چھو لیا، فبما تبشرون، تو دیکھو کس چیز کی تم خوشخبری دیتے ہو۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں برحق، فلا تکن من القانتین، تو تم مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ، انہوں نے فرمایا کہ بھلا کون اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جب بھی قرآن میں لفظ آتا ہے وعظ، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یاد کرو، یاد کرو، اس وقت کو یاد دہانی کے لیے اتارا۔ اس کا کوئی اور بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بظاہر یاد کرو تو اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے جب وہ واقعہ پیش آیا تو وہاں موجود تھا، اور اب اس کو ریمائنڈر کا کہا جاتا ہے۔ جی، یہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ بعض اوقات یہ میرے ترجمے کی ویکنیس ہے، ورنہ اصل میں از کا مطلب تو ہے جب، اور جب سے پہلے کوئی چیز ہے کہ جو امپلائڈ ہے، سو اب وہ آپ سیاق سباق کی موزونیت کے لحاظ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یاد کراؤ، ان کو سناؤ، جیسے میں کہتا ہوں ان کو ریمائنڈ کراؤ، ذرا امیجن کرو کہ جب، سو اصل میں تو جب ہے جو لفظ ہے، اس کے پیچھے کیا چیز امپلائڈ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ سیاق سباق سے آدمی جتنا بھی اپروپریٹ بات کہہ سکے کہنی چاہیے۔ جی سر، یہ جو ہے من روحی، اس میں ایک تو آپ نے جو فرمایا، آپ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں پھونکی، تو ایک یہ ہے، ایک من روحی ہے کہ روح میں سے، کیا ان سے کوئی فرق پیدا ہوتا ہے معنی میں؟ اپنی روح میں سے ہی ہے، جس کو میں نے کہا کہ اپنی روح پھونکی، یعنی اس کا ایک حصہ، ظاہر ہے کہ جو حصہ ہے وہ پورے ہی کے میں سے ہے نا، لیکن یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ من کی میں نے رعایت نہیں کی، یعنی من روحی میں ہونا چاہیے اپنی روح میں سے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کہ وہ ہے نسبت اللہ ہی کی طرف، تو اسی کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کی طرف جو نسبت ہے، اس میں اس کا ہم سے کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جتنا بتا دیا گیا اس کو سمجھ لو، اور اس کے آگے مزید کوئی عمارت تعمیر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس سے بھی یہ بات انفر کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے اندر کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کچھ حصہ موجود ہے۔ نہیں، اللہ کی طرف سے جو اہتمام ہوا، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر انسانیت پیدا ہوئی، اللہ نے اس کو اس طرح سے بیان کیا۔ باقی اگر وہ بات ہوتی کہ جو بعض لوگ پھر انفر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ اور بتا دیتے ہیں، پھر تو یہ ناکافی تھا، تو اس کی تفصیل کے مطابق بھی تو جی وہ جہاں کہیں بھی ہے وہاں یہی بیان ہے
کہ اللہ کے رب اس کے امر سے ہی ہوا ہے، اور یہاں اس کو یوں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ اس کی روح میں سے۔ کس سے؟ نہیں، کس سے کنیکٹڈ ہے؟ اللہ سے مطلب ڈیپ ڈاؤن کوئی ایک ریلیشن ہر ہیومن کا بھی ہے، انسانیت کا رشتہ کہہ لیں، ابو جہل کا بھی ہے، یعنی ایک پوٹینشل ڈال دیا اللہ نے، اس کو بس اتنا ہی رکھیں اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر انسانی خوبیاں پیدا ہوئی۔ اس سے آگے تو پھر بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی پھر یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی اس میں فرق کرے کہ کیا چیز ہے کہ جو اللہ کی وہ خالص توحید ہے جس میں وہ یکتا ہے، یونیک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سو اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سبھی کے اندر اللہ کا یہ معاملہ ہوا اور اس سے ہمارے اندر انسانیت آ گئی۔ میرا کہنے کا مقصد ہے سر کہ ایکچولی وہ جو کنیکشن سے میرا مطلب ہے کہ سر جو ہیومینیٹیرین اسپیکٹ ہے، تو سر ایک دوسرے سے لو، ایک دوسرے کے لیے جیسچر آف ویل بینگ، کسی کی ہیلپ کرنا، وہ جو انسانیت کا ہے وہ سر میرا وہ مقصد ہے بیسکلی، کہ مطلب اس چیز سے پھر انسان مطلب جو وہ کہتے ہیں کہ انسانیت ہیومینٹی جو ہے، جی دیکھیے، اس سے آگے بڑھ کر یہ جو ہیومینٹی ہے یہ تو بعد میں پیدا ہوگی۔ سب سے بڑھ کر تو جو چیز پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک ذکر کا، اس کو یاد کرنے کا تعلق رکھتے ہیں، وہ تعلق کہ جو ایک حقیقی تعلق ہے، یعنی یاد وہی کیا جاتا ہے جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، وہ پہلے سے ہم اس کو جانتے ہیں، اسی نے اوروں کے اندر بھی یہی چیز رکھی، تو اب ہم اوروں کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتے ہیں۔ یہی میرا سر جی، یہ کنیکشن ہے، بالکل صحیح ہے۔ سر میرا ایک یہ تھا کہ اس میں صرف ہمیں ریلیجن سے اوپر ہو کے، مطلب یہ مقصد نہیں ہے جو ہمارا ریلیجن ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ہیومینٹی کے لیے، کسی کی ویل بینگ کے لیے یا ویلفیئر کے لیے کچھ ہو تو اس میں پھر ریلیجن نہیں آنا چاہیے، اس میں پھر مطلب فوکس پہ وے بھی جا سکتے ہیں، انسان یہ نہ سوچے نا، اگر کوئی تکلیف میں ہے، جس طرح ہمارے یہاں مائنورٹیز ہیں، تو وہ ایک ہیومینٹی کا رشتہ تو پھر اپنی جگہ پہ ہے سر۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہیومینٹی کا رشتہ ہمارا تمام انسانوں سے اس بنیاد پر بھی ہے کہ سبھی کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس بنیاد پر بھی ہے کہ ہم ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ سے گزارش کروں کہ بعض صورتوں میں ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ گہرا رشتہ بن جاتا ہے کہ انہیں تو ابھی بات پہنچانی ہے، یہ لوگ تو سب جان چکے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی رشتہ اتنا ہی گہرا ہے کہ یہ بھی کہاں جان چکے ہیں۔ تو آدمی کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا پیغام اور خدا کی مخلوق یہ دونوں الگ الگ ہوئے ہیں، تو ان کو جوڑنا ہے اس کے ساتھ۔ تو کسی غیر کے ساتھ، اپنی ذات کے علاوہ کسی غیر کے ساتھ کوئی نازیبا کوئی تعلق، کوئی رویہ اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا، اور غیر مسلموں کے ساتھ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ بہت اچھا رویہ اختیار کیا جائے تاکہ وہ دین کے، اللہ کے پیغام کے قریب آئے۔ سر ایک جی، ذہن میں ایک آتا ہے کہ پاسٹ میں ایک آپ یہ سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کے اصحاب تھے ان کا تزکیہ ہوا، اور اس کے بعد بہت امکان غالب یہی رہتا ہے کہ ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ضرورتیں نہیں ہوں گی، لیکن پھر جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جنگ جمل ہے، جیسے اس طرح
اتنا ایک دونوں طرف مسلمان تھے اور اتنے شہید بھی ہوئے اس کے اندر. تو میرے خیال میں یہ والی جو صورت کی جو آیت ہے جو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اس میں یہ بات بھی اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سب لوگ جو اپنے طور پر حق کے لیے لڑ رہے تھے، چاہے وہ اس طرف تھے یا اس طرف تھے، اللہ ان کو اکٹھا کرے گا جنت میں اور ان کے سامنے مسندوں پہ وہ بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوں. بالکل ایسے ہی. تو یہ بڑی ایک کمفرٹنگ سی چیز ہے یقیناً، کیونکہ بہت دفعہ دل دکھتا ہے اس چیز کے اوپر کہ وائی دس آل ہیپنڈ، جبکہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اور یہ سب ان کے اصحاب تھے، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ اور اس کے بعد پھر جو ہمارے جو دو میجر سیکٹ بن گئے اور ان کے درمیان میں بھی جو قدورتیں ختم نہیں ہوتی، اور ایون یزید کا معاملہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو تھی، جو آپ کہہ لیں جو قدورتیں تھیں، تو کہیں ایسا بھی ہے کوئی حضرت علی کا کوئی قول کہ جب انہوں نے اس آیت کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ شاید مجھے لگتا ہے ایسے کہ یہ میرے اور امیر معاویہ کے لیے کہی گئی؟ دیکھیے ہسٹری میں اس طرح کی بہت ساری باتیں بیان ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت اچھے تعلقات کی باتیں بھی ہیں، ظاہر ہے کہ جنگوں کی باتیں بھی ہیں، ایسی باتیں بھی ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان سب کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی نوجوان نے کہا کہ میں نے بڑی عجیب باتیں سنی ہیں صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کے بارے میں، تو سمجھ میں آتی بات، اس کو کیسے ہم سمجھیں. میں نے کہا جی آپ جیسے بھی سمجھیں ان آیات کو بھی پڑھ لیں. تو میں نے ان کو 3-4 آیات بھیجی. میں نے کہا کہ کیا صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب تھے، وہ کیا واقعی ان آیات کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کے بارے میں وہ برا خیال کرتے تھے اور انہوں نے ایسے ایسے اقدامات کیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عام آدمی بھی دوسرے کے خلاف نہیں کر سکتا. ہسٹری انسانوں نے بیان کی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب میں اگر کوئی مستقبل کے بارے میں بات بیان کی گئی ہے تو وہ بات بھی صحیح ہے. اگر فرض کیجئے کہ اللہ نے یہ خوشخبری دی کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کو میں اقتدار دوں گا اور یہ امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، تو اللہ نے سبھی کو ملا کے خوشخبری دی. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ موقع ملا. اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا ان کے بارے میں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو، فسق کو مکروہ کر دیا، تم سے دور کر دیا. یہی سب سے بڑی کامیابی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ یعنی کوئی 1-2 لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو قریب ترین آپ کے ساتھی ہیں. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کفار کے بارے میں شدید ہیں، آپس میں رحماء ہیں. اس کے بعد مجھے کسی تاریخ کا واقعہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. ہوں گے کچھ واقعات، مجھے کیا قریدنا. جیسے کہ وہ کل پرسوں میں جو کسی نے پوچھا جی کہ یہ داؤد علیہ السلام نے جو وہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اچانک سجدہ کیا، ان کو کوئی چیز یاد آ گئی. تو کیا چیز یاد آ گئی؟ تو میں نے کہا جی کہ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے؟ مطلب اللہ میاں کو بتانا تو بتا دیتے، مطلب آپ کو کیا ضرورت ہے اس بات کی تحقیق کرنے کی؟ تو یہ تاریخ دیکھیں. بات یہ ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کے الیکشن ہوئے نا، ایک نئی حکومت آئی، بہت سے واقعات ہو رہے ہیں. انٹرنیٹ ذرا پڑھ لیں آپ، اس میں پڑھیں. ایک ادھر سے شاٹ آتی ہے، ادھر سے آتی ہے، بندہ دیکھتا ہے جیسے پنگ پونگ ہو رہا ہے اس طرح سے، ادھر سے وہی آپ کے سامنے ہو رہے ہیں واقعات. ادھر معلوم ہوتا ہے کہ ایک انتہا ہے
ادھر معلوم ہے دوسری انتہا ہے. یہ آج کے دور کی بات ہے. تو جب کوئی چیز کنٹروورشل ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد پارٹیز بن جاتی ہیں, اس کے بعد خبریں لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو جس سائڈ کا ہوتا ہے وہ سائڈ کی خبریں مان لیتا ہے. میں بہت محظوظ ہوتا ہوں, یہ چیزیں محظوظ بھی ہوتا ہوں, دکھی بھی ہوتا ہوں. ویسے یہ چیزیں دیکھی, وہ اس بات کو یقینی مان رہے ہیں اور وہ اس بات کو یقینی مان رہے ہیں. تو یہ قرآن کے مقابلے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ سو آنیسٹلی مجھے تو کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان 2 آیات میں کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. 2 آیات تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 2 الگ الگ آیات ہیں, آیت ایک ہی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بڑا فخر کرتے تھے اور ان کے واقعات کے بارے میں وہ اسی طرح سے باتیں کرتے تھے, کہ فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت, جان لو کہ وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا, لہا ما کسبت, ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کمایا, ولکم ما کسبتم, اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے, ولا تسألون, اور تم سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا, عما کانوا یعملون, اس بارے میں کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے. سوال یہ ضرور کیا جائے گا کہ میں نے قرآن میں کہا تھا کہ وہ رحماء بینہم, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں. پھر تمہیں کیا دلچسپی پیدا ہوئی کہ تم ان کی دشمنی کی داستانیں بیان کرتے ہو؟ مطلب ابن اسحاق کو مانتے ہو, اس کی کتاب کو تم نے, بخاری کو تم پڑھتے ہو. میں نے اپنے کلام میں بیان کر دیا ہے کہ وہ آپس میں رحم کرنے والے تھے, محبت کرنے والے تھے. اگر کوئی نیگیٹو چیز تمہیں معلوم ہوئی ہے, جسٹ اس کو ختم کر دو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ختم کر دوں گا. تو یہ دلچسپی مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھانی بہت مشکل ہے کہ ایک قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے, جس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں, اور باقی سب داستانیں ہیں, کچھ ریلائبل نسبتاً, کچھ کم ریلائبل, اور کچھ گپیں. تو آپ قرآن کے مقابلے میں یار فار گاڈ سیک یار, مطلب کس چیز پر بیسڈ ہے یہ؟ اور لوگوں کو داستانیں بہت پسند ہیں کہ کوئی سٹوری ہونی چاہیے. جو آپ نے بات کی ہے یہ باہر امام مسجد سے کسی کہے ہوتے ہوئے یہ جو ہے نا وہ حدیث کا منکر ہے اور وہ قرآن کا منکر نہیں کریں گے. لیکن میں نے کہا کسی نے کہا آپ منکر حدیث تو نہیں ہے. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ حدیث بہت زبردست چیز ہے, مگر اس کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے تب. یہ وہی چیز ہے کہ جو قرآن کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لا تغلو فی دینکم غیر الحق, تم دین کے معاملے میں بغیر وجہ کے مبالغہ ایگزیجریشن مت کرو. مسیح علیہ السلام کی کیا شاندار شخصیت تھی, کوئی شبہ ہے اس میں, لیکن جب آپ ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیں گے تو پھر ان کا یہ سٹیٹس بھی کرٹیسائز اور کنڈیم کیا جائے گا جس نے بنایا. اس لیے ہر چیز کی اپنی ایک پوزیشننگ ہے. جی جناب. جناب سر ابھی وہ جو ابلیس کا ہے کہ اس نے جو قبول کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ اعتراض کیا نا کہ آدم علیہ السلام جسٹ پیریڈ کیسے ہو سکتے ہیں. تو پھر جیسے اب کبھی انسان کسی دوسرے کو دیکھ کے کسی بھی اسپیکٹ سے سوچتے کہ یہ تو ڈیزرونگ نہیں ہے اور اس کو یہ مل گئی, تو ہم بھی پھر وہی اعتراض کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نوز دا بیسٹ کہ کس کو کیا ملنا چاہیے اور نہیں, لیکن ہم اپنی انالیسس کی یا ویسے ہی دیکھ کے ایک ججمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ ڈیزرونگ تو نہیں ہے بٹ لیکن پھر بھی اس کو مل گیا. تو یہ بھی تکبر ہی ہے. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک اللہ کا انتخاب ہے اور ایک بندوں نے کوئی کسی کو اپوائنٹ کیا ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ بندوں نے کسی کو اپوائنٹ کیا ہے اے بی سی اور ڈی کو, اور وہ اپوائنٹمنٹ غلط ہے, تو اگر آپ کرٹیسائز نہیں کریں گے تو پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اس لیے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے مقام کو, یہ تو آپ اپوائنٹمنٹ اصل میں خواہ مخواہ ایک دوسرے گوشے میں ہم چلے گئے,
آپ اس کو یوں سمجھیے، آپ نے امتحان دیا، کسی اور نے امتحان دیا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ امتحان میں اسسمنٹ گریڈنگ فیئر ہو رہی ہے، اس کے نمبر زیادہ آ گئے، آگے یہ نمبر کیسے زیادہ آ گئے؟ زیادہ بہتر اسٹوڈنٹ تو میں ہوں. یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جو ابلیس نے کی، کہ اس کو یہ بات معلوم تھی کہ جو سسٹم ہے وہ بالکل فیئر ہے، اور اس فیئر سسٹم میں کسی کو مجھ سے زیادہ کیوں مارکس مل گئے، اور اس پر احتجاج کرنا شروع کر دیا. ورنہ اگر فرض کیجئے کہ میں کہیں کسی کمپنی میں کسی کو اپوائنٹ کرنے کے لیے مامور ہوں اور میں نے ایک غلط اپوائنٹمنٹ کر دی ہے، اور آپ کہیں جی کہ ہم اس غلط اپوائنٹمنٹ کو بھی کرٹیسائز نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم ابلیس کی طرح نہ ہو جائیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے. انسانوں نے اگر کوئی کام کیا ہے اور ان کا وہ کام آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، تو جو اپوائنٹمنٹ کے رائٹس ہیں ان کو چیلنج کیے بغیر اس کو کرٹیسائز کرنا یہ کوئی ناجائز چیز نہیں. یعنی آپ یہ کہیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ ٹھیک نہیں تھی، لیکن آپ یہ کہیں کہ چونکہ یہ اپوائنٹ ہوئے ہیں اس لیے میں ان کی بات، جب تک یہ اپوائنٹڈ ہیں میں ان کی بات مانوں. جی مجھے نا میرے بڑے سمجھا رہے تھے کہ مطلب کہ دوست ہمیشہ دیکھ کے بنانے چاہیے اور اچھے دوست ہونے چاہیے. میں نے ان سے تو پوچھا نہیں، لیکن یہ مجھے چیز سمجھ نہیں آئی، پیسج آف ٹائم یو گیٹ ٹو نو کہ کوئی کتنا اچھا ہے. اور دوسری چیز کہ یہ دیکھیں کہ برائی مطلب کہ کیا دیکھیں کہ برائیوں میں میرے جیسی لائک مائنڈیڈنیس ہو، مطلب اس میں وہ چیزیں ہو جو مجھ میں بری ہیں. اب جب وقت کے ساتھ کچھ چیزوں کو پتہ چلتا ہے کہ کسی میں بھی برائیاں ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں، مطلب کہ میرے جیسی نہیں ہے، تو میں اس وجہ سے ان کو چھوڑ دوں کہ میرا خیال ہے کہ اس ایڈوائس کا اتنا حصہ مان لینا چاہیے کہ کسی ایسے کو اپنا دوست نہ بنائیں کہ جس کی دوستی کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی اس کی نمایاں پرومیننٹ برائی منتقل ہونے کا خدشہ ہو. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی خامی ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ دوست ہوتے ہیں، ایک کی خوبی سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ آپ کی خوبی سے اٹھاتا ہے. اگر آپ لوگوں کو چھوڑنا شروع کر دیں گے تو پھر لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کچھ آپ سیکھتے ہیں، کچھ دوسرا سیکھتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارا تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. یعنی میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، اور ان کو شراب کے بغیر وہ وقت نہیں گزار سکتے. ایک آدمی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اب اس کا بڑا کم امکان ہے کہ وہ اس کی وجہ سے شراب چھوڑیں گے، اور اس کا زیادہ امکان ہے کہ یہ بھی ان سے متاثر ہو جائے گا. اس طرح کی بات کہی جاتی ہے. جی ادھر سے آئے گا، سوری. اب وہ مائک آ ہی گیا تھا تو آپ کہی تھی، ہمارے نائب صاحب نے اتنی محنت کی ہے. جی 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 نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ شیطان نے چیلنج کیا تھا، ظاہر ہے اس کی اپنی حماقت تھی، وہ حسد میں آ گیا اور وہ ضد میں بہت آگے بڑھ گیا. شیطان کی بات کو اتنا تو اللہ تعالیٰ نے بھی مان لیا کہ تم کو جو لوگ فالو کرنا چاہیں گے تم ان کو ورغلا لو گے اور پھر وہ ناکام ہو جائیں گے اور میں ان کو تمہارے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا. تو اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ اٹ از شیطان ورسز گاڈ تو شیطان اللہ تعالیٰ کو نہیں ہرا سکتا، ظاہر نہیں ہرا سکتا. لیکن یہ اصل میں اس کو صحیح طرح سے بیان نہ کرنا ہے. اصل میں شیطان ورسز گاڈ نہیں ہے، گاڈ کی اسکیم ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہوگا تو وہ شیطان کے حوالے کر دیا جائے گا. اس لیے کمپلیسنٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی شیطان ہمارا کیا کر سکتا ہے. یہ بہت کچھ کر سکتا ہے، ہمارا ستیہ ناش کر سکتا ہے اگر ہم نے اس کو زیادہ لفٹ کرائی اور اسے موقع دیا کہ وہ ہمیں ورگلائے.
جی 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 سر یہ جو اس میں الفاظ آئے ہیں الا یوم الوقت المعلوم اور اوپر ہیں یومی یبعثون، سر یہ دو مختلف ریفرنسز ہیں اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی یہ کیا ہے کہ اس وقت معلوم یعنی اس دن یعنی اس معلوم وقت والے دن، تو سر یہ اس میں ریفرنس میں باقی یوم القیامت ہاں ہاں نہیں ہے؟ ہاں، یعنی جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے یہ وہی دن ہے کہ جو معلوم دن ہے. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں سے بھی کچھ پڑھ لوں. جی خاص خبروں کا خلاصہ. جی سوری. سر یہ ایک فیلنگ جو ہوتی ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کی کوشچن ہے سر، یہ جو کبھی کبھی فیلنگ ہوتی ہے ہم کہیں سے گزرتے ہیں تو ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم یہاں کا پہلے بھی آئے ہوتے ہیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے سر، اس کو کچھ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیا ہے؟ میں تو اس کو سادہ ایکسپلینیشن یہ کرتا ہوں، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو مستقبل کو میں جانتا ہوں. ہمیں کبھی کبھی خواب میں یا خواب کے علاوہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہمارے موقع ہوں کہ جس میں ایک چیز کا پہلے سے ذہنی آپ کہیے روحانی واٹ ایور تجربہ کرا دیتا ہے اور پھر دوبارہ ہم اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں، جس سے کہ یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ایک انسان بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو نہیں جانتا لیکن اس کو پہلے سے بتا دی جاتی ہیں اس ذات کی طرف سے کہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، ماضی کو بھی، حال کو بھی، مستقبل کو بھی. In the 4 rakats of Farz in Zohar, we read a surah from the Quran after completing Surah Fatiha in 2 rakats but omit in remaining 2 rakats. What about the 3rd rakat of Maghrib? What is the reason for this? دیکھیں فرض نمازوں میں ہم کو 2 رکعت کے بعد تیسری اور چوتھی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ نہ پڑھنے کی اجازت ہے. آپ پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہ پڑھیں تو یہ اللہ کی طرف سے کنسیشن ہے. یہی کنسیشن مغرب کی نماز میں بھی ہے. سر یور لیفٹ ہینڈ از رائٹ ہینڈ. نہیں یہ بات نہیں ہے، میں رائٹ ہینڈ سے ہی پیتا ہوں. یہ اصل میں وہ ہوتا ہے نا مرر امیج، آپ کو وہ لیفٹ لگتا ہے، میں رائٹ سے پیتا ہوں. اور میں ہمیشہ اس کا اعلان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ لوگ اتنے نیک ہیں کہ آپ ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں مجھے، تو یہ آپ کی اچھائی ہے. The blessings of Allah in Jannat paradise may fulfill our spiritual needs and therefore those blessings and needs cannot be compared with the physical needs and physical world, as we have not seen or experienced the spiritual world paradise. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جب نیکی کرتے ہیں تو ہم بہت سی فزیکل نیڈز کو قربان کرتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں کہ جن کو ہم دنیا میں کر سکتے ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیونکہ وہ ایول ہیں ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. تو اللہ جب کمپنسیٹ کرے گا ہم کو، ہمیں ریوارڈ دے گا، تو وہ ظاہر ہے کہ اسپریچولی سیٹسفائنگ اور کنٹینٹمنٹ گیونگ تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس کی فزیکل فارم بھی ہوگی. فزیکل فارم کو ڈینائی کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. دنیا میں جب ہم فزیکل ہیں تو وہاں کیوں نہیں ہوں گے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن نے تو اس کو بار بار بیان کیا ہے. رہی یہ بات کہ جو قرآن کی ڈسکرپشن ہے وہ خود قرآن نے بتا دیا کہ وہ میٹافوریکل ہے، وہ یعنی لٹرل نہیں ہے کہ بالکل ایسے ہی، اس لیے کہ ظاہر ہے یہ تو اس زمانے کے بدوؤں کو سمجھایا گیا تھا. جناب امین احسن اصلاحی اور اس نے اپنے والدین کو بٹھایا اور سب سے اس کے لیے سجدے میں گر پڑے اور اس نے کہا ہے میرے باپ یہ ہے میرے پہلے خواب کی تعبیر. میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا. 9 بجے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ گھبرائیں نہیں، بہت لمبا ہے یار یہ تو. اچھا میں جو کچھ چاہا اس لیے نہایت باریک بین اور دقیقہ رس ہے. جاوید احمد غامدی صاحب اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا.
میرے پروردگار نے اس کو حقیقت بنا دیا، فساد ڈلوا دیا تھا، حقیقت یہ تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ سوال تو نہیں ہے نا اس میں؟ علیم ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ یار بات بڑی مشکل ہو رہی ہے، پھر کوئی سوال آئے گا تو پتہ نہیں کیا جواب دوں گا، انہوں نے سوال ہی نہیں کیا، الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ۔ السلام علیکم سر، ایسا لگتا ہے کہ آیت محل نظر ہے، کون سی آیت بھائی؟ 1200 replying to oh my goodness، آپس میں ان کی کوئی گفتگو ہو رہی ہے۔ Sardars of Quraysh such as Abu Sufyan, Abu Jahl and Abu Lahab were extremely arrogant and therefore they did not accept the prophethood of Hazrat Muhammad, peace be upon him, although they knew that they knew and fought against the caliphs, and this resulted in killing of thousands of Sahaba. یعنی ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں تو ٹھیک ہے، ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے، ایمان حقیقت میں لائے تھے نہیں لائے تھے یہ ہمارا قصہ ہی نہیں ہے۔ بھائی ہمیں اس مصیبت میں پھنسنے کی ضرورت کیا ہے کہ ایک شخص اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص کا ایمان نہیں تھا۔ میں یہی تو اپنی گفتگو میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں اور بہت زیادہ اس بارے میں جذباتی نہ ہوں۔ قرآن مجید نے جو بتایا ہے اس کو مانیں، اور تاریخ میں اگر کوئی چیز اس کی وضاحت میں ملتی ہے تو اس کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اس میں معاملہ سے کوئی ہے جو ہماری ٹیکسٹ بکس میں آ جاتا ہے، پھر وہ آپ نے بڑا ایک اچھا سڈنی میں آپ نے وہ ایک لیکچر کے اندر بتایا کہ وہ نبی اور رسول کا فرق جو ہے، جی، کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بک میں بالکل ایسے ہی لکھا ہوا تھا تو وہ ہمارے دماغوں میں وہ نہیں نکلتا، وہ نکل وہ گیا نکلتا کہ وہ جاہل کانسیپٹ نہیں۔ میں جو باتیں سن لی ہیں بچپن سے یہ جو ہے، سو چاہے ہم کتنی ہی کوشش نہ کریں ہم اس میں سے باہر نہیں نکل پاتے، بہت مسئلہ ہے۔ اور جو گروہ اپنی بات کو جتنے زوردار طریقے سے بیان کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔